برگر جو ہے 5 منٹ لیٹ دینے پر، آرڈر لیٹ تیار کرنے پر لڑائی ہوتی ہے، 2 شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ لاشیں پڑے تھے اور بہت برا حال ہوا تھا، کافی بندے جو ہے 4-5 یہ زخمی ہوئے تھے۔ ویسے اس نے 400-500 فائرنگ کیا تھا، سلنڈر پھٹ جانا تھا تو پھر کتنا بندوں نے مر جانا تھا۔ اتنا بڑا ظلم کر کے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، شہید کیا۔ فوت ہونے سے پہلے ہماری کوئی 5 منٹ بات ہوئی، ہمارے ساتھ فون پہ کر رہا تھا، ہنس رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میرا دل نہیں لگ رہا ابھی کام پہ۔ ایک لڑکا جو تھا دیپال پور کا اور بیچارے کا جو ہے 4 بہنیں ہیں، اس کا 4 مہینے بعد شادی ہونے والا تھا۔ ان کا حال جو میں نے دیکھا، میں خود سارا رات روتا رہا۔ ہمارا ایک ہی بھائی ہے اور 4 سسٹر ہیں ان کے علاوہ جو ہے ہمارا اور کوئی نہیں، غریب آدمی تھے، وہی ہماری روٹی روزی تھی جو کما کے لاتے تھے، اس سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریحان حیدر۔ ناظرین، لاہور کی مشہور شاہراہ قائد-اعظم انٹرچینج کے قریب موجود ہوں، رحیم برگر پوائنٹ۔ یہاں پر کچھ روز قبل اندھادھند فائرنگ کی جاتی ہے چند مسلح افراد کی جانب سے، جس میں 2 شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہوتے ہیں۔ وجہ جب معلوم ہوتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ فائرنگ سے 5-7 روز قبل برگر جو ہے 5 منٹ لیٹ دینے پر، آرڈر لیٹ تیار کرنے پر لڑائی ہوتی ہے۔ بہرحال وہ لڑائی جو ہے صلح میں بدل جاتی ہے، پولیس آتی ہے، صلح صفائی ہو جاتی ہے، سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی چند افراد آتے ہیں بائکس پر اور اندھادھند فائرنگ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں کچھ راہگیر بھی زخمی ہوتے ہیں اور ان کے 2 جو کاریگر تھے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کہانی کے کیا پس منظر تھے، آخر کیا ایسی وجہ بنی کہ بے گناہ قتل کر دیے گئے، آئیے جانتے ہیں۔ میرے ساتھ دکان کے جو مالک ہیں ان کے ماموں موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس دن اصل میں ہوا کیا تھا۔ صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام میاں رحمت اللہ، اور اس وقت جو واقعہ ہوا تھا تو میں اسی 10 منٹ کے اندر میں پہنچ گیا ادھر۔ یہاں پہ لاشیں پڑے تھے اور بہت برا حال ہوا تھا، کافی بندے جو ہے 4-5 یہ زخمی ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے پورا جو ہے نا لوگوں کو کال دیا تھا کہ بھائی ادھر احتجاج کرنے، جب تک حکومت اور پولیس ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو اس وقت ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔ اس مظلوموں کا حال جو ہے اس کا ضرور اس کا جو ہے نا بدلہ لیں گے۔ اور مجھے بتائیے گا کہ جب لڑائی ہوئی اس کے بعد صلح بھی ہوگی، لیکن پھر اس طرح سے ظالمانہ طریقے سے اندھادھند فائرنگ کرنا کیا وجہ بنی؟ دیکھو بھائی جان، یہ اس سے جو لڑائی ہوا تھا کچھ 4-5 دن پہلے، اس کے بعد درمیان میں صلح بھی ہو گیا، لوگوں نے صلح کروا دیا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ اب اس کے بعد بھی جو ہے نا پھر ان لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کر کے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، شہید کیا، اور بہت بڑا سانحہ۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ادھر سلنڈر پڑے تھے، اگر یہ سلنڈر پھٹ جانا تھا تو پھر کتنا بندوں نے مر جانا تھا۔ ویسے اس نے 400-500 فائرنگ کیا تھا۔ یہ 400-500 فائرنگ میں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ کوئی 40-50 بندے بھی مرنا چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کچھ بندے جو ہے شہید ہو گیا اور باقی اللہ نے بچا لیا۔ کتنے بندے ایکسپائر ہوئے؟ یہ 2 بندے جو ہے یہ شہید ہو گیا تھا۔ اس کا ایک لڑکا جو تھا دیپال پور کا اور بیچارے کا جو ہے 4 بہنیں ہیں، اس کا 4 مہینے بعد شادی ہونے والا تھا۔ اس کے گھر پہ میں خود گیا جنازے پہ، اور اس کا حالت میں نے ادھر وہ لوگوں کا دیکھا، اور سب لوگوں نے کہا کہ اس علاقے کا شریف لوگ یہی ہے اور یہ بہت غریب بھی ہے۔ ان کا حال جو میں نے دیکھا، میں خود سارا رات روتا رہا۔ اس کے جو دوسرا بھائی تھا وہ ٹوکر نیازبیک کا تھا، وہ بھی اسی طرح، اس کا ایک بیوی اور 2 چھوٹے بچے، ایک 6 مہینے کا اور ایک میرا خیال 1.5 سال 2 سال کا، اور ایک بھائی ہے اس کا، وہ بس یہ بھی بہت غریب تھا۔ یہ بہت بڑا ظلم کیا لوگوں نے۔ پولیس کی اس وقت بھاری نفری بھی موجود تھی، ایس پی صاحب خود بھی آئے تھے، تو کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے اس کیس میں؟ دیکھو، ایس پی صاحب نے جو تھا عیسیٰ صاحب جو ہے، اس نے ہمارے ساتھ بات چیت کیا کہ ہم اس مجرموں کو پکڑیں گے، آپ یہ احتجاج ختم کر لو۔ ہم نے کیونکہ یہ GT روڈ بھی بلاک کیا تھا اور جو رنگ روڈ تھا وہ بھی ہم نے بلاک کیا تھا۔ اب اس نے پھر مذاکرات کر کے کامیاب مذاکرات کیا اس نے، اور ماشاءاللہ اس نے ابھی کافی کام بھی کیا۔ ابھی جو ہے اللہ کا شکر ہے سارے مجرم پکڑا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس کو کیفر کے دار تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ آپ کی ملاقات ہوئی اس کے بعد ایس پی صاحب سے یا تھانہ میں؟ جی، اس کے بعد ایس پی صاحب نے میرے کو تانے بلایا، وہاں پہ سارے سیچو بلا کے نا، اور اس کو یہ آرڈر دیا کہ یہ مجرموں کو چھوڑنا نہیں، آج رات کو جو ہے نا ماتم بناؤ ان کے گھروں پہ اور اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اس نے بہت بڑا ظلم کیا، اور اس نے جو ہے نا عیسیٰ صاحب نے ہمارے ساتھ حلفاً قسم بھی کھا لیا کہ جب تک یہ نہیں پکڑیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اس مجرموں کو ضرور پکڑیں گے۔ ابھی تک اس بات کا نہیں پتہ لگایا جا چکا کہ کیا وجہ بنی، ایسے کوئی پاگل تھوڑی ہوتا آگے فائرنگ کر دیتا۔ کیا آپ بتا رہے ہیں اگر انویسٹیگیٹ کیا
کیا گیا ہے تو آج ہم جو تانے کیا تھا آج اس وقت تو انویسٹیگیشن والے سے ڈی ایس پی صاحب سے بھی ملاقات ہوا. اس نے بولا ہم اسمبلی بھی گیا تھا, اس کیس کے بارے میں اسمبلی میں وزیر داخلہ نے بھی ہم سے پوچھا کہ کیا بن گیا اس کا, تو ہم نے بولا کہ 4 بندی پکڑا ہوا, 1.5 بندہ باقی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے پورا بندی ساری پکڑا گیا. اب ان کا جو ہے تھا پروگرام انویسٹیگیشن والا کا ماشاءاللہ اب کام صحیح چل رہا ہے, اور ہمارا امید ہے کہ ہمارے ساتھ صحیح چلے گا انشاءاللہ. اور ایک میں پولیس والوں کا بھی شکر گزار ہوں. کیا اپیل کرنا چاہیں گے حکومت وقت سے کہ آپ کے مجرموں کو کس طرح کی سزا دیں؟ میں تو وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ میرا اس کے ساتھ کبھی ملاقات نہیں ہوا, میرا دل کا یہ آرزو ہے کہ میں کبھی اس کے ساتھ ملاقات بھی کر لوں گا, کہ اس نے ختم نبوت بھی بڑا اچھا کردار ادا کیا. اس کے بعد یہ جو سود کا نظام ہے ختم کرنے میں اس میں اچھا کردار ادا کیا, اور یہ اچھا آدمی ہے انشاءاللہ. یہ جو اب پولیس والوں نے جو کام کیا تھا یہ بھی ان کی وجہ سے کیا, اور میں آئندہ بھی ان سے امید کر رہا ہوں کہ یار یہ ڈاکو چور یہ جو اس طرح لوگ بے گناہ قتل کر رہا ہے ان کا کچھ کر لو, ان سے دنیا فارغ کر لو, کیونکہ یہ بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے, شہید کر رہا ہے, اور اس طرح یہ چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا. میں اسے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی معاوضہ دے, یہ جو بیوی رہ گیا ان کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ کوئی مدد کر لے. میں پرویز الہی صاحب سے اپیل کرتا ہوں. جی ناظرین, آپ نے حاجی صاحب کی گفتگو سنی. اب ہم جو مقتول ہیں ان کے بھائی سے بات کرواتے ہیں آپ کی, اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں. عمران بھائی ہیں جو کہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے حادثاتی طور پہ, آپ ان کے بھائی ہیں؟ جی ہمارا ایک ہی بھائی ہے اور 4 سسٹر ہیں ان کی, اور ان کے علاوہ جو ہے ہمارا اور کوئی نہیں. غریب آدمی تھے, 1400-1500 روپیہ داڑھی لگا کے وہی ہماری روٹی روزی تھی جو کما کے لاتے تھے, اس سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا. مجھے بتائیے گا کہ آپ کا غم ایسا ہے کہ جوان لاش گھر میں تو ماتم کا سما ہوتا ہے, اسے کسی طرح سے بھی آپ کا جو نقصان اسے پورا نہیں کیا جا سکتا, تو ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. تو کوئی آخری بات ہوئی ہو آپ کے اپنے بھائی سے؟ جی اس کے علاوہ ہماری کوئی بات نہیں. اس سے پہلے تقریباً فوت ہونے سے پہلے ہماری کوئی 5 منٹ بات ہوئی, ہمارے ساتھ فون پہ کر رہا تھا, چھوٹی چھوٹی باتیں ہنس رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ میرا دل نہیں لگ رہا ابھی کام پہ. تو ہم نے کہا کہ چلو واپس آ جاؤ گھر, اگر دل نہیں لگ رہا. تو کس جگہ سے تعلق ہے آپ کا؟ ہمارا تعلق تحصیل دیپال پور ہے, ہمارا گاؤں بصیر پور سے آ گیا 12 کلومیٹر. چوک حافظ لال گاؤں کا نام ہے. بس کھیتی باڑی ہے, چھوٹا موٹا کام, ایسا دیہڑی محنت مزدوری کر کے ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اور یہ جو مالکان ہیں اس جگہ کے جن کے پاس آپ کے بھائی کام کرتے تھے, یہ آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں؟ جی ہمارا جو بھائی میاں رسول ہے وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں, اور بے لوس ہو کے ہماری خدمت کر رہے ہیں. ہمیں جب وہ بلاتے ہیں ہم ان کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ آپ کے بھائی کے قاتلوں کو کس طرح کی سزا دی جائے, یا حکومت وقت سے آپ کو اپیل کرنا چاہیں؟ ہم جناب صاحب وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی سے ہماری گزارش ہے, اور وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر صاحب جو کہ ہمارے علاقے کے ہیں, ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ جو لڑکوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. جی تو ناظرین, آپ نے تمام گفتگو سنی, اور یقیناً آپ کو ساری کہانی کا بھی پتہ چل گیا ہوگا. ایک چھوٹی سی بات پہ بحیثیت انسان ہم کس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ سارا کچھ غصے کی وجہ سے ہوا, اور سارے معاملات آپ نے سنے. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.